حجۃ الوداع سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. مقام کا نام غدیر خم ہے. آقا وہاں پہنچے. حضرت بلال حبشی سے فرمایا بلال جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لیا جائے. جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں غدیر خم کے مقام پر رکنے کا حکم دیا جائے. صحابہ جمع ہو گئے. مجمع لگ گیا. آمنہ کے لال نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھایا جائے. اونٹوں کے پلان رکھ کر مصطفیٰ ان پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے خطبہ شروع فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. صحابہ ٹکٹکی باندھ کر چہرہ وضحا کی طرف تک رہے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا لوگو ان اللہ مولایا. لوگو سنو اللہ میرا مولا ہے. صحابہ مصطفیٰ کا چہرہ تک رہے ہیں. سونے اللہ اگر آپ کا مولا نہیں ہے تو پھر کس کا مولا ہے؟ پھر کس کا مولا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا لوگا انا مولا کل مومن. میں ہر مومن کا مولا ہوں. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. سونے آپ ہمارے مولا نہیں ہے تو پھر کون ہمارا مولا ہے؟ صحابہ اس بات پہ پہنچے. آمنہ کے لال نے پاس کھڑے علی پاک کو پاس بلایا. ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا اور اعلان فرمایا لوگو سنو ان اللہ مولا. یا اللہ میرا مولا ہے. میں مولا ہر مومن کا مولا ہو. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اس لیے سنت ادا کرتے ہوئے پکارے زبان کے ساتھ دل مولا. مولا زبان کے ساتھ دل مولا. آقا نے فرمایا علی ہر مومن کا مولا ہے. سوا لاکھ صحابہ مجمع موجود ہے. سب سے پہلے اٹھنے والے ہستی کا نام حضرت فاروق اعظم ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا یہ میرا غلام حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. فارق بین الحق والباطل. حق و باطل میں فرق کرنے والا. فاروق اعظم اٹھ گئے. کہا بخل لگا یا ابن ابی طالب. او ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. انت مولایا و مولا کل مؤمن. اور تو میرا بھی مولا ہے اور جہان کے ہر مومن کا مولا ہے. پھر سنت فاروقی ادا کرتے ہوئے پڑھ لیں زبان